كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتلك الايام نداولها بين الناس، وقال تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج ہندوستان کے مسلمان جس دور سے گزر رہے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ایک عجیب سا دور ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ چند ریاستوں میں انتخابات ہوئے، اس کے نتیجے سامنے آئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر ایک خوف اور ہراس کی کیفیت طاری ہے۔ مسلمانوں کی اکثر مجلسوں میں اسی کے اوپر چرچا ہے، مسلمانوں کے اکثر جو اخبارات ہیں وہ اسی کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ ایک ہوا اور ایک فضا چل رہی ہے چاروں طرف۔ لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ابھی جو نتیجے آئے، پتہ نہیں 2014 میں جب پورے ملک کے اندر انتخابات ہوں گے اس وقت کیا ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اب ہم کو اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ اس کا حل کہاں پر ہے؟ اس کا حل سیاست میں ہے، اس کا حل مظاہروں میں ہے، اس کا حل انتخابات میں ہے، یا اس کا حل قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ ہم کو اس کے لیے رہبری، رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ تو اس کے لیے صحیح راستہ، رہبری، رہنمائی ہم کو جو ملے گی وہ ملیں گی قرآن میں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں۔ اب ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا ایسے حالات میں قرآن ہماری کیا رہبری کرتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ تو ہمارا سیکولر ملک ہے۔ قرآن اور تاریخ کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو دنیا میں مسلمانوں پر بڑے سے بڑے ظالم اور جابر بادشاہ وہ مسلط ہو چکے ہیں۔ اس کی مثالیں ہم کو ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کیا کرتا تھا، اتنا ظالم، اتنا جابر تھا کہ جب اس کو پتا چلا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وہ آپ کا دشمن بن گیا۔ اس نے بہت بڑی آگ جلائی اور اللہ کے نبی کو اٹھا کر اس آگ میں ڈال دیا۔ اب یہاں پر ہمارے لیے عبرت اور نصیحت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اس نازک وقت میں کیا کیا؟ انہوں نے سیاست کا سہارا نہیں لیا، انہوں نے اپنی طاقت اور نمرود کی طاقت کا کمپرمائز نہیں کیا کہ دونوں میں سے کون زیادہ ہیوی ہے، کون زیادہ طاقتور ہے، میں یا نمرود، بلکہ ان کی نظر جو گئی وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ انہوں نے کہا ایسی ہزاروں آگے بھی اگر جلائی جائے اور مجھے ڈال دیا جائے تو بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہاں تک کہ تفسیر کی کتابیں اس بات کی شاہد ہے، فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور ان سے یہ کہا اگر آپ حکم دے دیں تو ہم اس آگ کو بجھا دیں گے۔
انہوں نے کہا تم اللہ کے حکم سے آئے؟ نہیں، بولے ہم اپنی طرف سے آئے، نہیں چاہیے۔ ہوا آئی، کہا کہ آپ صرف حکم دے دیجئے، میں اس ساری آگ کو بجھا دوں گی۔ کہا کہ تو اپنی مرضی سے آئی یا اللہ کے حکم سے؟ کہا نہیں، میں اپنی طرف سے آئی۔ بولے نہیں چاہیے۔ بارش نے کہا، بادلوں نے یہ کہا کہ آپ حکم دے دو، ہم برسات کو ایسا برسائیں گے پوری آگ بجھ جائیں گی۔ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ بولے نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، تو مجھے تمہارے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اور قرآن میں کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اس کو دوسرے کے طاقت اور مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھ لیا کہ میرا ابراہیم میرے امتحان پر 100% کھرا اترنے والا ہے، تو آپ نے حکم دے دیا اس آگ کو اور کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ دو طاقتیں تھیں، ایک طرف تو کمزور اللہ کا نبی، اور دوسری طرف وہ بادشاہ جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا اور جو لوگوں سے اپنی عبادت کرایا کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اسکیم کو، فارمولے کو فیل کر کے اس کو یہ بتا دیا کہ تیرے سے بڑی جو طاقت ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی طاقت ہے، اور وہ پوری آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر اور واقعہ آگے بڑھتا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جنگ ہوئی اللہ کو ماننے والوں اور نمرود کے درمیان۔ نمرود کون تھا؟ جس کے پاس بہت بڑا فوج پھاٹا تھا، جس کے پاس میں گھڑ سوار بھی تھے، پیادے بھی تھے، اونٹ سوار بھی تھے، ہاتھی سوار بھی تھے، بڑی بڑی توپیں تھی، تیر کمان تھے، سارے انتظامات نمرود کے پاس میں تھے۔ اور یہ جو اللہ والے تھے، ایمان والے تھے، جو اللہ کو ماننے والے تھے، وہ بیچارے ایک دم بھوکے تھے، ننگے تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، نہ ہتھیار تھے، نہ طاقت تھی، کچھ نہیں تھا۔ لیکن ان کے پاس سب سے بڑی جو طاقت تھی وہ اللہ پر یقین اور ایمان کی طاقت تھی۔ کھڑے ہو گئے بغیر ہتھیار کے، بغیر توپ کے، بغیر فوج پھاٹے کے، کھڑے ہو گئے نمرود کے مقابلے میں۔ اور جب کھڑے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی استقامت کو دیکھا، ان کے ثابت قدمی کو دیکھا کہ یہ جو ایمان والے ہیں، مجھے ماننے والے ہیں، ان میں ایک ثابت قدمی ہے، میری ذات پر یقین ہے، بھروسہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا گھبراؤ مت، ڈرو مت۔ قرآن میں بھی یہی کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان کس درجے پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ ایمان میں مضبوط لوگ ہیں، ان سے کہا کوئی بات نہیں، نہ تم تیر کا استعمال کرو، نہ تلوار کا استعمال کرو، خدا کی ذات وہ تو وراء الورا ہے۔ جب وہ طاقت کا استعمال کرنے پر آ جائے تو پھر وہ ہوا کا استعمال کر سکتے ہیں، بارش کا استعمال کر سکتے ہیں، مکھی مچھروں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کی فوج نمرود کے اوپر مسلط کر دی۔ اب مچھروں کی فوج کو جب حکم دیا کہ جاؤ نمرود کی فوج کو نیست اور نابود کر دو، تو ساری مچھروں کی فوج آ گئی۔ ان میں ایک لنگڑا مچھر تھا، اس نے کہا اے اللہ، ان مچھروں میں بڑے بڑے باڈی بلڈر مچھر ہے، طاقتور ہے، جن کی چیسٹ، جن کے کیا بولیں گے اس کو، کٹ، جن کے شولڈر ایک دم میرے سے بھاری ہے، اور میں لنگڑا لولا ہوں، میں کیا کر سکتا؟ اللہ نے کہا ارے سب سے بڑا کام تو تیرے سے لینا ہے، اور اس کو نمرود کی ناک میں گھسنے کا حکم دے دیا، اور وہ نمرود کی ناک میں سے اس کے بھیجے میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب جب اس کے دماغ میں جا کر بیٹھ گیا تو وہ اس کو کاٹتا تھا، جس کی وجہ سے نمرود کے سر میں درد ہوتا تھا، وہ چلانے لگتا تھا۔ تو حکیموں نے یہ علاج اس کے لیے متعین کیا اور مقرر کیا کہ اس کے سر پہ جوتے مارے جائیں۔ دو غلام اس کے دونوں آزو بازو کھڑے رہ کے اس کو جوتے مارتے تھے، جس کی وجہ سے وہ لنگڑا مچھر تھوڑا سا سائلنٹ ہو جاتا تھا۔
وہ جوتوں کا علاج چلتا رہا. ایک دن وہ جوتے مارنے والے تنگ آ گئے, بولے یار اس کو کب تک جوتے مارنے کا, اٹھاؤ بڑا پتھر ڈالو, بولے مستق میں اس کے. انہوں نے اٹھا ایک بڑا ایک پتھر ڈال دیا, ہمیشہ کے لیے اس کا کام تمام کر دیے. اس خدا کا جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ دنیا کا خدا ہے. دنیا پہ ایسے 4 بادشاہوں نے حکومت کی جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی. نمرود, فرعون, حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین. یہ 4 بادشاہ ہیں جن میں 2 مسلمان اور 2 کافر تھے. ان میں نمرود بھی تھا. تو اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک توپ کی, فوج پھاٹے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان کون سے لیول کا ہے. بس ایمان تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی مٹھی بھر لوگوں کی. ہندوستان میں تو مسلمان 35 کروڑ ہیں, پھر بھی ان کے دلوں پہ خوف اور ڈر طاری ہے کہ پتہ نہیں ہمارے اوپر نمرود مسلط ہو گیا تو کیا حال ہوگا. ارے ہم تو کروڑوں میں ہیں, وہ ہزاروں میں بھی نہیں تھے. اللہ